اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا. نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں شریعت ہمیں کس طرح کی رہنمائی کرتی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نئے سال کی شروعات میں اس کے اوپر کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آئیے ہم ان باتوں کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، اس کو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری صلاحیت سے بالاتر ہے. اللہ رب العالمین کی نعمت کو شمار کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت وقت کی اہمیت ہے. وقت کی نعمت، وقت، ٹائم ٹیبل، زمانہ، دہر، جس کو قرآن مجید نے العصر کہا. آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ نمبر 103، سورہ عصر ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ بے شک تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے. تمام انسانیت گھاٹے میں ہے. غور کرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا. اللہ قسم کھا رہا ہے جو سچوں کا سچا ہے. اس سے بڑا سچا نہ دنیا میں ہے نہ ہو سکتا ہے. ہم اور آپ اگر کسی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، جب اپنی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا ہے. تو وہ کام ہم اور آپ یقین کرتے کہ ہاں اس بندے نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو بات سچی ہوگی. اللہ رب العالمین جب کسی معاملات پر قسم کھائے، کسی چیز پر قسم کھائے، تو یقیناً وہ سب سے زیادہ سچی بات ہوگی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ قرآن مجید نے سوال کیا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. آج تو ہم بڑے بڑے فائدے میں نظر آتے ہیں. کسی کا 4 جگہ مکان ہے، 3-4 دکانیں ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں. کس طرح کا گھاٹا ہمیں ہو رہا ہے؟ ہم تو فائدے میں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نقصان میں ہو، تمام انسانیت نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. جو بزنس مین ہے وہ بھی خسارے میں، جو بلڈر ہے وہ بھی خسارے میں، جو انجینئر ہے وہ بھی خسارے میں، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی خسارے میں، جو ٹیکنیکل سیکھا ہوا ہے وہ بھی خسارے میں، جو دنیا کے اندر ماہر انسان ہے، جس کو بولنے کے اندر صلاحیت ہے وہ بھی خسارے میں. جو لوگ اپنے روپے پیسے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، امبانی بنے ہوئے، وہ بھی خسارے میں. جو امریکہ کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ بھی خسارے میں، جو دارالسلطنت ہے وہ بھی خسارے میں، جو حکومت چلا رہے ہیں وہ بھی خسارے میں. اللہ فرمانا ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. اگر حکومت چلانے والے، حکومت کے نمائندہ قرآن و سنت کے حامل ہیں، شریعت کے حامل ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں،
تو یقیناً وہ نقصان میں نہیں ہے. وہ ڈیولپرز یا وہ بلڈرز جو بلڈنگوں کو بنا رہے ہیں, جو زمین خرید و فروخت کر رہے ہیں, کروڑوں کا دھندا ان کا ہو رہا ہے, اگر وہ اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں, قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہیں. وہ انجینئر, وہ ڈاکٹر, وہ سارے لوگ کہ جن کے پاس جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, اللہ پر توکل کرنے والے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. کیا ہم اور آپ نے ایمان لایا ہے؟ نیک عمل کر رہے ہیں؟ ایمان اور نیک عمل یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں جی, جس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایمان ہے, ہمارے پاس ایمان ہے, اور نیک عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایمان زیرو ہے. آپ نے حدیث میں پڑھا نا, ان الایمان یزید و ینقص. ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے, گھٹتا ہے, کبھی انکریز ہوتا ہے, کبھی گھٹتا ہے, گھٹ جاتا ہے کبھی. تو ایمان کے اندر کبھی اضافہ ہوتا ہے, کبھی کمی ہو جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب عمل صالح ہم کرتے ہیں, جب ہم قرآن و سنت کی بات سنتے رہتے ہیں, آیتوں کی تلاوت سنتے رہتے ہیں, رسول کا فرمان سنتے ہیں, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہماری صبح و شام, دن رات اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو ادا کرنے میں گزر جائے, اللہ کی بات ماننے میں گزر جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے دہل جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے. ہماری اور آپ کی بھی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جب قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس وقت دل چاہتا ہے کیا؟ کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں. ایسا ہی ماحول ہمارے گھر کے اندر بھی ہو, قرآن و سنت کا ماحول ہمارے گھر میں بھی ہو, اللہ رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا معاملہ اور ماحول ہمارے گھر میں بھی ہو جائے. ہمارا دل چاہتا ہے. جب نیک عمل کرتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے, دل کرتا اور 2 رکعت پڑھ لیں. جب دل اطمینان و سکون سے رہتا ہے تو دل کرتا ہے یہ عبادت کر لیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیا جائے. جب دل سکون سے رہتا ہے, اطمینان سے رہتا ہے, تو جیسے ہی آپ نیک عمل کریں گے, انسان جب نیک عمل کرتا ہے اس کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا, اگر ہم نیک عمل سے خالی ہیں تو ہمارا ایمان کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے. اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, ایک مقام پر نہیں, آپ پڑھیے سورہ فجر کے اندر, سورہ نمبر 89 ہے, 89, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کے وقت کی, فجر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہا ہے. ہمیں نصیب ہوتا ہے کیا فجر کا وقت؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے افراد ہیں. والفجر ولیال عشر, اور 10 راتوں کی یاد کیجئے. وہ 10 رات جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہوا کرتے, ابتدائی 10 ایام ہوتے, اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. کیا معلوم ہوا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس وقت کی اہمیت ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر, اور شفع کی اور جفت کی اور طاق کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورج کی قسم کھائی, اس کی روشنی کی قسم کھائی. آپ پڑھیے سورہ شمس کے اندر, سورہ نمبر 91 ہے, 91, والشمس والضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب وہ پھیل جائے, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جب وہ روشن ہو جائے, والنہار اذا جلاها, اور اس دن کی جب اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها, اور اس رات کی جب لوگوں کے اوپر چھا جاتی ہے, اندھیرا کر دیتی ہے.